بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی کہانی خوف و ہراس کے شکنجے میں جکڑتی ایک انوکھی داستان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کالج اور گھر کے درمیان راستہ محض 20 منٹ کا تھا۔ میں آنے جانے کے لیے مین روڈ کی بجائے بیچ کا راستہ مطلب شارٹ کٹ استعمال کیا کرتی تھی، اور مجھے پیدل جانا زیادہ اچھا لگتا تھا، سو جلدی جلدی تیاری کر کے کالج کے لیے جلد ہی نکل جانا معمول تھا، اور گھر سے نکلتے ہی کوئی نہ کوئی لڑکی مل ہی جاتی تھی۔ آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی، لیکن مشکل ان دنوں پیش آتی جب بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہوتے تھے، تو ان دنوں راستے میں کوئی لڑکی بھی نہیں ملتی تھی، اسی لیے اکیلے ہی سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ وہاں کا تقریباً سارا علاقہ ہی غیر آباد تھا، اکا دکا گھر تھے، ایسے میں اکیلے جاتے ہوئے کافی ڈر لگتا تھا۔ راستے میں ایک پہاڑ بھی آتا تھا، اور پہاڑ ختم ہوتے ہی قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ یہ قبرستان ہمارے علاقے کا سب سے بڑا قبرستان تھا، اس لیے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے گزرنا سب سے مشکل کام تھا، اس لیے یہاں سے گزرتے ہوئے مسلسل آیت الکرسی کا ورد لبوں پہ جاری رہتا تھا۔ ایک روز یوں ہوا کہ میرا مطالعہ پاکستان کا پرچہ تھا، اور میں اکیلی گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں بھی کسی لڑکی سے سامنا نہ ہوا۔ پہاڑ پر پہنچ رہی مجھے محسوس ہوا گویا یہاں کوئی ہے۔ احساس ہمدردی جاگا اور میں اسی جانب بڑھ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بندہ اٹھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، لیکن وہاں پہنچی تو دیکھا جھاڑیوں کے پیچھے ایک چھپی ہوئی قبر تھی جو مسلسل زور زور سے ہل رہی تھی، اور اس کے اوپر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرا تو برا حال ہو گیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا گویا میں مزید یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کالج کا راستہ کم تھا، اسی لیے میں نے کالج کی جانب دوڑ لگا دی۔ راستے میں ایک دو جگہ ٹھوکر بھی لگی اور خون رسنے لگا، لیکن میں بنا پرواہ کیے بھاگتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب قبر کے اوپر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کالج پہنچی تو میری دوستیں اور استانیاں میرا حال دیکھ کر ششدر رہ گئیں اور مجھ سے استغفار کرنے لگیں، لیکن میری زبان سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری طبیعت سنبھلی تو میں نے یہ واقعہ سب کے گوش گزارا، لیکن کسی نے بھی یقین نہ کیا، بلکہ ایک دو لڑکیاں تو ہنسنے بھی لگیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے ہوش و حواس میں یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔